دیکھیں ایک جو سب سے مزے کی بات ہوتی ہے بحث کرنا بہت اچھی بات ہے اور خوبصورتی ہے وہ آپ کے دماغ کو کھولتی ہے. بالکل بات کریں اور لاجیکل بات کریں. میں نے ادھر سے بھی بات سنی اور ادھر سے بھی بات سنی, لاجیکل باتیں ہو رہی ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے. اب اٹھ کے ایک دوسرے کا سر پھاڑنا شروع کر دیں, یہ ہرگز مت کریں. دیکھیں ہم پیار محبت کروانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ مل جل کے رہیں. یہاں پہ ہم ایک سیٹ پہ ماشاءاللہ سے آج ہمیں 5ویں رات ہے, ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, افطار میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو تھوڑی بہت ڈفرینسز ہوتی ہیں. ہر گھر کے اپنے کچھ نظامات ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. پروفیسر صاحب جو ہم بات کر رہے تھے اس حساب سے, کیونکہ دیکھیں اب یہ سوال آیا پبلک سے, ٹھیک ہے, میں تو کچھ ایسے سوال ہیں جو میں ابھی آگے پوچھنے والا ہوں لیکن ہم اسی پہ پھنس گئے. تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہاں تک یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پہلے پڑھتے تھے, افطار بعد میں کرتے تھے, یہ ہمارے ہاں اہل الحدیث محدثین کے ہاں ثابت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے افطار کی, بعد میں نماز پڑھی, اور یہی صحابہ کا معمول تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جلدی افطار فرماتے تھے. جیسے سورج غروب ہو جاتا فوراً افطار فرماتے. ایک دفعہ آپ سفر میں تھے, سورج غروب, حضور کی ٹکیا غروب ہو گئی. آپ نے بلال سے فرمایا فجدح لنا, بلال ہمارے لیے افطاری کے لیے ستو بناؤ. بلال رضی اللہ کہنے فرمانے یا رسول اللہ ما زال الشمس حیہ, شمس تو بھی روشنی ہے. فرمایا بلال فجدح لنا, ہمارے لیے ستو بناؤ. تو حضرت بلال نے پھر کہا, فرمایا فجدح لنا. گویا کہ سورج ٹکیا غروب ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرما دیا, اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. لفظ الہ ہے, لفظ الہ, اس میں آپ سمجھے بات. لفظ الہ جو ہے یہ غایت کے لیے آتا ہے, انتہا کے لیے. اگر الہ سے پہلے جو چیز ہے ما بعد کی جنس ہے, تو جب ہم الہ کہیں گے وہ اس میں داخل ہو جائے گی. جیسے میں یہ کہوں یہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے یا یہ جوتے اشتریت ھذا الشیء من ھذا الشیء, اگر وہ جنس ان جنس میں سے ہے تو وہ اس میں داخل ہوگی. اگر وہ اس کی جنس نہیں ہے تو وہ جنس داخل نہیں ہوگی. لفظ الہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب رات کی سرحد شروع ہو جائے اور دن کی سرحد ختم ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا. تو لفظ الہ یہ مطالبہ کرتا ہے, کیونکہ الہ کے ماں بعد جو اگر اس کی جنس نہیں ہے, کیونکہ جو رات ہے وہ دن کی جنس نہیں ہے, مختلف ہے. تو اسی لیے جو دن ہے رات ہے, جب رات کی ابتدا ہوگی, رات کی ابتدا کب ہوگی؟ جب سورج غروب ہو گیا, اس وقت روزہ افطار ہو گیا. اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے اور یہی صحابہ کرام کا عمل ہے. بالکل فقہی مسئلہ ہے نا. جی جی, فقہی مسئلے میں, باقی اخلاقی مسائل میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, فقہی مسائل میں ظاہر ہے جائز اور ناجائز کا فتویٰ آ جاتا ہے, تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. دیکھیں اپنے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور آیت بھی انہوں نے پڑھ دی, اور آیت بھی ظاہر ہے قرآن کریم کی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, إِلَى اللَّيْلِ کا مطلب ہے رات تک. رات کا مطلب ہے جب اندھیرا چھا جائے, جب روشنی ہو تو وہ رات میں شامل نہیں ہے. یہ تعریف ہے ہمارے ہاں. ان کے ہاں ہو سکتا ہے تعریف یہ ہو کہ نہیں سورج کا ڈوبنا کافی ہے چاہے روشنی ہو یا نہ ہو سکتا ہے یہ تعریف ہو. لیکن ہمارے ہاں تعریف یہ ہے رات کی کہ سورج ڈوب جائے, روشنی ختم ہو جائے. جب روشنی ختم ہو جائے اور رات کا آغاز ہو تو تب آپ نے روزہ کھولنا ہے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں صرف. میں سوال بیچ میں کر لوں, آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. آپ کے یہاں روزہ دن کا ہوتا ہے کہ رات بھی اس میں کوئی حصہ شامل ہوتا ہے؟ نہیں, رات کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے. اِلَى اللَّيْلِ ہے, رات کا آغاز, ٹھیک ہے, آپ بات رات تک.
بات ختم ہوگی نا جی. اب جب دن ختم ہو جائے تو دن ختم تب ہوتا ہے جب آپ کے ہاں تاریکی کا آغاز ہو. تاریکی کا آغاز جس لمحے ہوتا ہے وہاں سے آپ کی رات شروع ہو گئی. اب ہمارے ہاں فقہی طور پر، یعنی جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، قانون شریعت، اس کے مطابق جب آپ نے روزہ اس وقت تک رکھ لیا تو اس کے بعد روزہ ختم ہو گیا. اب چاہے آپ افطار کریں یا نہ کریں، اس کے بعد آپ کا روزہ نہیں ہے. ہاں افطار کرنے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور افطار آپ کو اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو یقین ہو کہ دن ختم ہو چکا ہے. اب وہ جو آپ نے روایت بیان کی نا کہ نبی کریم کے والے سے ثابت نہیں ہے، بالکل میں احترام کرتا ہوں، آپ کے ہاں یقیناً ثابت نہیں ہوگا، ہمارے ہاں ثابت ہے. جب ثابت ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعریف میں فرق ہے. تعریف میں کہ رات کی تعریف کیا ہے، سورج کے ڈھل جانے کی تعریف کیا ہے. جو تعریف جس نے اخذ کی، قبول کر لی، اس کے مطابق وہ افطار بھی کرے گا، اس کے مطابق سحری بھی کرے گا. 10 منٹ کا بڑا ہیوی مسئلہ ہے بھائی. مسئلہ مفتی صاحب ایک گھر کا ہے جہاں پہ ایک بچی ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر کا مسئلہ حل کروا دیں. دیکھیے، ایک تو میں یہ گزارش کروں گا، اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی، دونوں نقطہ نظر سامنے آ گئے، اور اس بات سے شہیدی صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ اگر وہ ایسا گھرانہ ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. بیٹھ جائیں دسترخوان پر. دیکھیں ہم بھی تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا شہیدی صاحب انتظار کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کا انتظار کر لیتے ہیں. تو اس میں میری تجویز یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے اگر وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں تو 2-4 منٹ اوپر کر لیں اور شور تھوڑا 2-4 منٹ نیچے آ جائے. یہ ایک برابری کا ان کا انداز ہو سکتا ہے، اور اس سے شہیدی صاحب بھی اتفاق کریں گے، اور میں بھی یہ ایک تجویز دی ہے. اگلی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں 5 منٹ لیٹ گیا، بیگم میری 5 منٹ اوپر آئیں. سو میں بھی ایسے ہی ہوں، اسی سسٹم میں ہوں کہ میں اہل سنت سے ہوں، اور بیگم جو ہے وہ اہل تشیع ہیں. تو وہ اس طرح سے ہم نے بھی اسی طرح سے میچ کیا. آج ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. میں نے یہ مسئلہ حل کر دیا. فیصل بھائی ہمارے اپنے گھر میں بھی یہی صورتحال ہے، میرے اپنے گھر میں بھی. اچھا، اس لیے ہمیں اس طرح کی کوئی مشکل کبھی نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں، کبھی نہیں ہوئی. یہ مسئلہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ چلتے ہیں آگے. لیکن اس میں فیصل بھائی بنیادی طور پر ہمارے ایک تو کچھ محراب و منبر کا قصور ہے، یہ شہیدی صاحب بھی مانیں گے کہ ہم نے بہت سارے مستحبات یا بہت سارے زیادہ سے زیادہ جس چیز کا ایک کراہیت کی صورت ہے، اور بعض اوقات تو کراہیت تک بھی نہیں جاتا ہے، ہم نے اس کو حرمت سے بھی اوپر لے گئے، اور جو مستحبات والی چیزیں تھیں ہم ان کو فرائض تک لے گئے، اور ہم نے اس شدت اور قوت کے ساتھ محراب و منبر کو ان چیزوں پہ استعمال کیا کہ آج ہمت ہے شہیدی صاحب کی کہ کل آپ نے ٹائم فقہ جعفریہ سے پہلے، مثال دے رہا ہوں 5 منٹ پہلے، چلیں 5 منٹ کا تو ہم دے دیتے ہیں، یہ کر لیں گے روزہ ہو جائے گا. لیکن ان کی عوام ادھر ہی فونیں آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا، میں اس حوالے سے آپ کی تائید کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی عرض کروں. دیکھیں میرا ایک اصول رہا، میں ممبر پہ، محراب پہ، ٹی وی پہ جو بات کروں وہ میں چیلنج کر کے کرتا ہوں کہ بھئی کوئی اگر اس کو غلط ثابت کرے تو میں اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کو تیار ہوں. اس لیے مجھے کبھی الحمدللہ پوری زندگی میں پریشانی نہیں ہوئی. صحیح. میں یہاں پر یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے ٹی وی پہ ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، احتیاط ہے بس. ٹھیک ہے، یہ احتیاط ہے. اس احتیاط میں صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ رات کا آغاز ہو، دن کا خاتمہ ہو، بات ختم ہو گئی. بات تھی، آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اور میں ایک شہیدی صاحب ہماری ایک گزارش ہے کہ رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. میرے خیال سے پروفیسر صاحب اس پہ میرے مسئلہ خیال میں آ گیا. آپ نے میں اس پر کرتے ہیں، میرے خیال میں شہیدی صاحب کے یہاں رات کی تعریف یہ ہے کہ جب اندھیرے کو وہ رات کہتے ہیں، سورج پوری طرح سے ڈوب جائے. ہمارے ہاں رات کی تعریف ہے سورج کا غروب ہونا اور غروب کا یقین ہو جانا. اس کے بعد جو پہلا سیکنڈ ہے وہ رات میں ہے. اب ہمارے ہاں یہ کوئی اندھیرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی رات کا اندھیرا ہو تو تب ہی ہے، سورج کا غروب ہونا اور اس غروب کا یقین ہونا یہاں سے رات. لیکن میں یہاں پر آپ کی تائید میں آپ کے رات کے ہونے کے لیے اندھیرے کو آپ بطور کرینہ یقین کے لیے کہتے ہیں. آپ کی تائید میں صرف ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں
جب رات کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے سورج مغرب میں غروب ہو جائے, غروب ہونے کے بعد جو اس کی شعاعیں مشرق میں نظر آتی ہیں, سورج کی شعاعیں مشرق میں جو نظر آتی ہیں وہ ختم ہوں تو یہ رات ہے. ہمارے یہاں بات یہ ختم نہیں, ہو. ہمارے یہاں ایسا نہیں. آپ کے یہاں یہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک احناف ہے, میں ایسا نہیں, درست ہے, بس بات درست ہے. احناف ختم. میں ایسا ٹھیک ہے, ہم آپ کے فقی مسائل ہیں ان کا احترام کرتے اچھا, ہیں. یہ جو ہمارے جتنے بھی فقہ ہیں ان میں یہ بات صرف اہل تشیع میں ہے کہ وہ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں, اور کسی فقہ میں نہیں ہے, نہیں ہے, اور کہیں نہیں ہے. کہیں اور کہیں نہیں ہے. کہیں جی جی. صحیح ہے. شفافیہ, یہ- مالکیہ, آگے حنبلیہ, دیکھ کسی میں نہیں. بچوں کو سمجھانا آپ کا کام ہے. اوبیسلی جو آپ کو آپ کے فقہ سے ہیں ان کو آپ سمجھائیں, جو آپ لوگوں کے فقہ سے ہیں ان کو آپ لوگ سمجھائیں. تو تھوڑا سا یہ سمجھا بجھا کے پیار محبت سے, اب ہو گئی شادی تو گھر میں پیار محبت سے رہیں, اور یا تو یہ پہلے کے فیصلے ہیں, اور کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور تم بتوں کی پوجا نہیں کرو گی, یہ والا مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. جی جی, مجھے یاد لوگ تو اس میں بھی ساتھ رہتے ہیں. فیضل بھائی جاتے جاتے اچانک ایک روایت یاد آ گئی, سوری, شکر ہے اللہ کا. اصل ہمارے ہاں جو تھوڑی زیادہ تاخیر سے روکا اس لیے جاتا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے, صحیح میرے ابھی ذہن میں آئی, صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہودی جو افطار کرتے ہیں نا روزہ, وہ ستارے دیکھ کر کرتے صحیح, ہیں. بالکل. تو اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے ستارے نظر آئیں, یہ ہمارے یہاں کرائیے تھے اس تشبہ بالیہود کی وجہ سے. یہی بات میں نے یہ جزاک اللہ خیر, میرے بھی ذہن میں یہ تھی, میں ذہن سے نکل گئی. چلیں, ہو گیا. اچھا, میں کل بھی ایک بات کرتے کرتے رہ کسی گئے تھے اور سوال پہ ہم. چلیں. ہاں, نماز پہ ہم بات کر رہے تھے, تو میرے کچھ دوست ہیں, ان کو میں نے دیکھا ہے, مسلمان نہیں ہیں, اور نماز جب پڑھتے ہیں وہ جیوز, تو وہ ہر چیز کی نماز پڑھتے ہیں, اور وہ پڑھنے کا طریقہ بڑا الگ ہے ان کا. سو وہ جو ہم نے سن رکھا تھا کہ حضور پاک نے نمازیں کم کروائیں, وہ پورا ایک سسٹم تھا, اس کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی سی ہمیں شواہد مل جائیں تو زیادہ. دیکھیے فیصل بھائی, اس میں ایک گزارش تو ان کا یہ نمبر ہے نہیں ہے ہاں, میں ادھر ہی کہ جا رہا ہوں. یہودیوں سے تعلقات ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, ان سے دوستی نہیں ہو سکتی, یہ نس قطعی ہے. لیکن حضور پاک نے فرمایا تھا کہ آپ اگر سفر پہ ہیں تو آپ یہودی کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں. وہ کھانا کھانا اور بات ہے, آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں, اہل کتاب کے ساتھ رشتے کی بات بھی ہو سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کو کہا کہ ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ, یہ دوست نہیں ہے, یہ آپس میں دوست ہے, تمہارے یہ دشمن ہیں. تو اس لیے یہود ہوں یا نصارہ ہوں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, ہمارے ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں. What about Christians? روز نہیں, کرسچن سے بھی ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں. دیکھیے دوستی کس چیز کا نام ہے؟ دوستی اس چیز کا نام ہے کہ سفر و حضر میں, راز و نیاز میں ہم اسے شریک کرتے ہیں. وہ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں. یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, بلکہ کھانا تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کیا جناب انما المشرکون نجس, قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہیں, تو یہ جو ہندو ہیں کیا یہ جب نجس ہیں تو یقینی نجس ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ مارکۃ الآراء ہوا. تو میں نے اس میں کہا, میں نے کہا کھانا کھا سکتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ تو ناپاک ہیں. وہ میں نے کہا بھائی یہ ظاہری ناپاکی کی بات نہیں ہے, یہ باطنی نجاست کی بات ہے. ظاہری ناپاکی اس کے ساتھ نہیں. آپ اس کو بلاؤ گے, اس کو چائے پیش کرو گے, اس کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کو آپ اسلام کی طرف بلا سکو گے, آپ اس کو دعوت خیر دے سکو گے. تو اسی طریقے سے کسی یہودی کو اپنے قریب کرنا, کسی عیسائی کو اس نقطۂ نظر سے قریب کرنا کہ وہ مجھے دیکھ کر متاثر ہو اور اسلام قبول کر لے. بے شمار یہودی, بے شمار عیسائی مسلمانوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے بعد صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ مسلمان کا کردار دیکھا اور اسلام کو قبول کر لیا. جی, ایک تو یہ چیز ہے. تو دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہ کیا تھا؟ میں یہاں پر آپ کے انہوں نے جو گفتگو کی نا اپنے یہود و نصارہ کی ولایت کے حوالے سے, اس میں بریکٹ میں ایک جملے کا اضافہ کروں. دیکھیں ہمارے یہاں قرآن کریم کی جب تفسیر بیان کی جاتی ہے نا, تو یہ جو ولایت ہے, یہ ولایت دوستی کے معنی میں نہیں ہے. دوستی تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. دوستی کا مطلب ہے تعلق, دوستی کا مطلب ہے آنا جانا, دوستی کا مطلب ہے اپنے مشترکات میں ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, ساتھ میں کام کرنا. آپ 10 ہندوؤں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے ساتھ میں آپ چلتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے آپ کا یہ کون ہے, آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے. مراد وہاں پر یہ دوستی نہیں ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم میں یہ جو اولیاء بعض کا مطلب لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا سرپرست نہ بنائیں,
آپ ان کو اپنا ولی نہ بنائیں, آپ ان کی حاکمیت کے نیچے نہ چلے جائیں, آپ ان کی ولایت کے چھتری کے نیچے نہ آ جائیں, یعنی ان کو اپنا حاکم بنانے سے اجتناب کریں, ان کی شرائط پر زندگی گزارنے سے اجتناب کریں, ان کے قوانین کے تحت زندگی گزارنے سے اجتناب کریں, یعنی دوسرے لفظوں میں اپنا اختیار ان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہ دیں. یہ ہے مراد. وہ جو عام روٹین میں آپ کا تعلق ہے جس کو ہم عام زبان میں دوستی کہتے ہیں, یہ مراد وہ نہیں ہے. اچھا جی, خیر میں بڑی اس سے میں ہاں چھوٹا سا نہیں, میں وہ جو ایک پہلا جو سب سے سوال تھا جس پہ بہت لمبی بات ہو گئی, نعت پہ آ جائیں. ہاں میں آپ یہ پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں ایک میں جملہ عرض کروں, چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے, ہماری طرف سے کوئی منفی پیغام بھی نہیں جانا چاہیے. ہمارے اس ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, یہودی بھی رہتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہودی سے منہ سے یہودی دشمنی ہے, یہ نہیں ہے. اس کی جو ذہنیت ہے مسلمانوں کو تسخیر کرنے کی, اس ذہنیت سے آپ کی دشمنی ہے. لہٰذا جہاں وہ جارحیت کریں گے وہاں پر آپ کو پوری طاقت سے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. جہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر ان کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کریں جس طرح سے عام انسان کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں میں پھنس گئے نا وہ, انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا, تو وہ تو ایک پھنس گئے نا وہ. دیکھیں ذمی اور جو حربی کافر ہیں نا, ان کے احکام بالکل الگ ہیں. جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ احترام کا تعلق رکھتے ہیں, ان کی وہی ذمہ داری ہے. یہ ہم اس پلیٹ فارم سے پیغام دے رہے ہیں کہ جتنی عزت احترام ایک مسلمان کا ہے وہ اس ذمی کافر کا اس حوالے سے جو اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے. کیوں؟ وہ ہمارے یہاں ٹیکس دیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ریاست مدینہ میں, جو اصل ریاست تھی, جو ریاست مدینہ طیبہ تھی, اس ریاست میں نبی علیہ السلام نے یہود کے ساتھ بھی معاہدے کیے, نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کے حقوق بھی ادا کیے, اور مسلمانوں کو جب تک وہ معاہدے کے پابند رہے مسلمانوں کو پابندی کا حکم دیا ہے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ ہم اپنے تعلقات خراب کریں, اس پر ظلم کے ہاتھ بڑھائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا درس کوئی بھی نہیں دیتا, اور ان کو بھی چاہیے کہ ملکی قوانین کا احترام کریں, پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے تحت رہیں, ملک کے خلاف کوئی سازش نہ کریں. جی شاہ صاحب بڑے بے چین ہیں ہمارے شاہ صاحب. اگر ہم اولیاء کرام کے دامن کو پکڑ لیں, ہمارے سامنے خواجہ غریب نواز شیخ الہند کی تاریخ ہمارے سامنے کہ 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان کیے, تو وہ صحبت میں بیٹھتے تھے, ان کو اسلام کا انہوں نے اصل نقشہ دکھایا, ان کی صورت اور کردار نے, آپ کے چہرے کو دیکھ کر 2 لاکھ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اولیاء کرام نے اپنے اخلاق سے, کردار سے, اور اپنے یعنی آپ کا دسترخوان چلتا تھا, لنگر ہوتا تھا, تو کیا ہوا آپ کے سامنے آج کل پاک و ہند میں 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان کیے. تو ہمیں اپنے بزرگوں اور اکابرین کے دامن کو پکڑ کے انشاءاللہ. بڑی عام بات ہمارے ہاں ماشاءاللہ ان کی تفسیر اولیاء باز کی مختصر سی اس میں میری ہمارے یہاں دوستی کا یہ مطلب ہے ایسا تعلق کسی بھی ظالم سے, جابر سے یا غیر مسلم سے کہ جس تعلق کی بنا پر اس کے اعتقادات, اس کے نظریات یا اس کے معمولات میں آپ کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, ایسا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. راز یہ اور جو ہے نا فیصل بھائی, اصل یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک راز ایک صحابی نے بھیجا مکہ مکرمہ ایک کافر کو, تو یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو راز کی بات ہے مسلمان اپنی کسی کافر کو نہ بتائے. اچھا, اور دوسری ایک بات جو سب سے اہم ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ہمارے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, اور ان کو جس طرح کے ہمارے لوگ تانے دیا کرتے تھے یا جس طرح سے ان پہ آوازیں کسا کرتے تھے, خیر الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا, اور آج ماشاءاللہ سے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں وہ واقعی قابل دید بات ہے. لیکن وہیں پہ ایک تو سب سے زیادہ جب بچپنے سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ ہندو ہے, ایسی آوازیں ان پہ ہمارے لوگ کستے ہیں, عجیب باتیں کرتے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دے. سو وہاں پہ یہ باتیں خدا کے واسطے یہ پیرنٹس کے اوپر بڑا ضروری ہے, یہ بات کرنا, پیرنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ. جی ابو بھائی سوری, میں جو بات آپ فرما رہے ہیں فیصل بھائی, دراصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہوا تربیت کا فقدان. ہاں ہمارے ہاں تربیت کا ایک بڑا ایک عالمی فقدان ہے. لیکن جہاں تک بات رہی ان یہودیوں کی, نصارہ کی, ذمیوں کی,
میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں آ کر پہلے دن پوچھا کہ بھئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کا بیت المال میں کیا معمول ہوا کرتا تھا. آپ کو بتایا کہ جی وہ اس طرح ایک شیرہ سا حلوہ بنواتے تھے اور فلاں جانب مدینہ کی طرف اس طرف نکل جایا کرتے تھے, قریش بطھا قریش کی طرف. کہا جی اس طرف چلے جاتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عمل کو انہوں نے وہ شیرہ بنوایا اور اسی طرف چلے گئے. تو کسی بندے نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ فلاں جھونپڑی میں جاتے تھے. جب اس جھونپڑی میں گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے, کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی. اس جھونپڑی میں پہنچے تو جھونپڑی میں پہنچنے کے بعد جا کر کیا دیکھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک بوڑھا موجود ہے. وہ بوڑھا یہودی ہے اور وہ حلوہ اس کے لیے بنوا کر لے جاتے تھے. اگر یہ عمل ہمارے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا تو جو ریاست پاکستان اسلامی ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا, آج آپ سروے کیجئے, یہاں کا آئین نکال کے دیکھیے, پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے جتنے قوانین ہمارے ملک میں ہیں, جتنا ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کسی کو نہیں کیا جاتا. میرے خیال میں سنیے گا, میرے خیال میں جب بھی یہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جتنا علماء اکرام, تمام مسالک کے علماء اکرام جتنی آواز بلند کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. رہی بات ان سے دوستی کی تو 2 لفظی بات ہے, مختلف انداز کے اندر بیان کر دی گئی ہے. ان سے کاروبار آپ کر سکتے ہیں, معاملات کر سکتے ہیں, دوستی کر سکتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حدیث سے فرمائی, بخاری میں, ابن ماجہ میں, حبان میں, سنن ابو داؤد میں موجود ہے, ان پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ان کو آپ اپنے راز نہیں دے سکتے. آج ہمارے ساتھ آپ 70 سال کی لمبی بات ہو جائے گی, 70 سال کی تاریخ کو ذہن میں رکھیں, 100% اگری کر رہا ہوں اس بات پہ. آخری جملہ دیکھیں, 70 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, اگر ہم آج اس نیج پر پہنچے ہوئے کہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں, ان پر ٹرسٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ پیر کاٹ کر ان کو دیے ہیں, تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں, ورنہ آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. بالکل 12 ربیع الاول پہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم بارڈر پر فوجیوں کو بھی حضور کی آمد کی خوشی میں گفٹ دیتے ہیں, اور بلکہ جو ہندو ہیں ہمارے پاکستانی, ہم ان کو بھی حضور کی آمد کی خوشی میں گفٹ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں. ہندو کو بھی ہم نے حضور کی آمد پر تحفے پیش کیے. کیا اچھی بات ہے, کیا جی پروفیسر صاحب. یہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا من تقاتا ويحذركم نفسه الى الله المصير. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو اپنا اولیاء نہ بنائے. لفظ اولیاء بڑا معنی رکھتا ہے, اپنا سرپرست نہ بنائے, اپنا دوست نہ بنائے, اپنے دلی ولیجہ نہ بنائے. جو شخص مومنوں کو چھوڑ کر, ایک طرف مومن ہے مسلمان ہے, دوسرا کافر ہے, ایسا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر کافر کی طرف چلا جائے, جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ اللہ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں. وہ شخص اللہ کے نظر میں گیا اور اللہ تعالیٰ, مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو, کافر ملک ہے, طاقتور ہے, اگر آپ اس کے ایک دم دشمنی کا اعلان کر دیں گے آپ کو نقصان پہنچا. الا ان تتقوا من تقاتل, مگر یہ کہ تم اس سے ڈرو, پھر تم اس کے سامنے ایسا اظہار کرو کہ جیسے کوئی ایک دم اس کے دشمنی کا اظہار نہیں کرو, لیکن دوست نہیں بنانا اس کو. یہ نہیں کہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دو, نہیں, جو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرتا ہے, اور دیکھو آخر تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے دین کو تھم. ایک تو حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گورنر تھے, حضرت عمر رضی اللہ بنایا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پاس آئے ملنے کے لیے, تو ان کے ساتھ ان کا ایک سیکٹری تھا جو ان کے حساب کتاب میں بڑا ماہر تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ ابو مسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا انہو نصرانی یعرف الحساب والکتاب جیدا. حضرت یہ عیسائی ہے لیکن یہ اپنے حساب و کتاب بڑا تیز ہے, بڑا اچھا. فرمایا اس کو فوراً معطل کرو, اپنے راز مسلمانوں کے علاوہ کسی کو مت دو. سبحان اللہ. یہ اچھا میں آگے بڑھوں گا, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے جوابات اگر مل جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. ہم زیادہ کر لیں, ایک ایک کر کے میں پوچھتا رہوں گا, لیکن اگر کوئی اس سے ریفرنس نظر آتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. ماحول ہے یہاں پہ, بحث ہوئی, مباحثہ ہوا, اختلافات ہیں, ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے, لیکن کسی نے کسی کو کوئی غلط القاب سے نہیں پکارا, کسی نے کسی کے
گھر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی, کسی نے کسی کے اوپر کوئی اور الزام نہیں لگایا. اگر ان علماء کے علاوہ اس وقت یہاں کچھ پولیٹیشینز بیٹھے ہوتے ہیں, 4 پارٹیوں کے, وہاں 4 ہی ہاں اس وقت 4 ہی ہیں. اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوتا, سر میری بات تو سن, سر لائیو جا رہا ہے, سر ایک منٹ میری بات تو سن, سر میری بات تو سن, تو یہی کر رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں پہ. لیکن دس از دا تھنگ, خدا کے واسطے اسی لیے کہا گیا پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں. یہ فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ لڑتے ہیں, اور ان لوگوں کو وہ مسائل نہیں ہیں, ان لوگوں کو کرسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. سو اس وجہ سے, اور خدا کے واسطے میں یہ بات میں کہتا ہوں ابو بھائی, میں یہ بات کہتا ہوں, ایک خامہ خواہ کا نا ایک, میں معافی چاہوں گا اس بات کو کہنے سے پہلے, یہ مولوی فوبیا ہو گیا ہمارے لوگوں. آپ کو اس جملے پر ہم سارے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, داد دیتے ہیں. آپ نے علماء کرام کو پڑھا لکھا طبقہ تسلیم کیا, آنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک وزیر ایسا بھی آیا تھا جس نے مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہا تھا. تو اس وزیر کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو. تمہارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان یہ مولوی دیتے ہیں, اور جب تمہارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہی جنازہ بھی یہی پڑھا رہے ہیں. آخری تقریب بھی تمہیں اپنے والد کی کرنی نہیں آتی. الحمدللہ علماء کرام سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا میں کوئی نہیں. ہاں خدا کے واسطے تھوڑا آپ کو شاباش ہے, آپ نے ساتھ. نہیں شکریہ. یہ مولوی فوبیا سے باہر نکلیں, پرسنلی بیٹھا کریں, بات کیا کریں. جا کے جب تک ملیں گے نہیں, یار وہ تو بڑے کھڑوس ہوتے ہیں, صحیح طرح جواب نہیں دیتے ہیں. میں نے کیا کیا سوال نہیں پوچھے ہیں ان لوگوں سے, بریک میں کیا کیا پوچھتا ہوں میں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ مولوی کی بات ہو رہی تھی, مولوی سے مجھے ایک سوال یاد آ گیا, آیا ہوا تھا, بڑا برا عجیب سا سوال ہے سر. کسی چھوٹے علاقے سے آیا, انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کے مولانا صاحب ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں وہ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں اور بول سکتے ہیں چرس بھی پیتے ہیں, تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. سر یہ آیا ہے سوال, میں دکھا دوں آپ کو. نہیں ٹھیک ہے, ہاں سوال ہم جواب دیں گے. اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں اور ہوش میں, اگر وہ سگریٹ پی لیتے ہیں, دیکھیے سگریٹ پینا قرات ہے اس میں, لیکن نماز پڑھانا ایک الگ عمل ہے. بالکل. اگر وہ باوضو ہو کر اپنے منہ کو صاف کر کے نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں. اگلی بات آپ نے کی چرس پینا, تو یہاں اگر وہ انہوں نے چرس پی تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے. دیکھیے نماز کسی فاسق و فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ علماء کرام. لیکن یہ کب, جب ظلم کا ماحول ہو, جبر کا ماحول ہو, اور جبر کے اس ماحول میں مدینے کی مسجد میں کوئی ظالم و جابر مروان اگر امام بن جائے تو اس کے پیچھے بھی صحابہ کرام نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن وہ نماز پڑھ کے شاید اپنی دہرا لیتے ہوں ظلم کے ماحول میں. لیکن یہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے تو آپ اس پر طعن و تشریح نہ کریں, اس کو بزرگوں کے ذریعے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ تم چرس نہ پیو, صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اس میں قرات میں بھی جو ہے نا وہ اس میں آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ اس سے اجتناب کریں. اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس منصب کا خیال کریں. تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں کوئی جو ہے نا وہ جھگڑے والی بات نہیں رہے گی. اس میں جو ہے مولانا صاحب اختلاف کریں گے, اس میں مولانا سے اختلاف کریں گے. آپ اگینسٹ جا رہے ہیں, یہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن اس میں مسئلہ جو ہے ایسا نہیں ہے. میں خاموش ہوں جی. میں عرض کر رہا ہوں, چرس نشہ ہے جی اور حرام ہے. اگر واقعتاً امام چرس کا استعمال کرتا ہے تو ایسا شخص حرام کا مرتکب ہے, اور حرام کا ارتکاب کرنے والا شخص وہ امامت کے لائق نہیں ہے. فاجر و فاسق, اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز واجب الاعادہ ہے. تو اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعات, اس میں صورت یہ کہ واقعتاً اگر وہ چرس پی رہا ہو, اور اگر وہ کیا ویسے ہی سوچتے ہیں وہ, نہیں وہ ویسے اگر اس نے سگریٹ پیا, آپ نے اس کو لگا دیا کہ تو نے چرس پی ہے, آپ نے اس کی کیا تحقیق کی ہے, کیا پتا وہ نیند میں ہو. اچھا اب یہاں دیکھیں اصل میں امامت کے حوالے سے جو ہمارے بزرگوں نے, ایک ہوتا ہے دیکھیں حلال اور حرام, نماز کا ہونا یا نہ ہونا. ایک ہے آپ کا مکان, منصب بہت بڑا ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک ہے آپ کا مکان. مکان کس چیز کا نام ہے؟ دیواریں لگ گئیں, فرش لگ گیا, چھت پڑ گئی, مکان ہے. لیکن آپ اس میں جا کر ایسے رہنا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی اس کو ہزار طرح سے سجاتے ہیں, فرنشڈ کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں.
جیسے جیسے آپ کی شان بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے آپ کے مکان کے اندر جناب اس کی فرنیشنگ اور اس کا سارا فنیشنگ بہت ہی بڑی اچھے طریقے سے کر کے کی جاتی ہے. بہت اچھی مثال ہے. اسی طرح سے نماز فرائض واجبات اور جو اس کی شرائطیں ان کی ادائیگی سے آپ سبکدوش تو ہو جاتے ہیں فریضے سے, لیکن کیا آپ اس کی روح کو, آپ اس کی اصلیت کو, آپ اس کے کمال کو اور کمال درجے کے ثواب کو پا سکتے ہیں؟ نو. 2 پوائنٹ آ گئے, ایک نوید بھائی کا پوائنٹ آ گیا. اس حوالے سے امام, ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام کو ایسی ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کی نظر میں کدھر کا سستی, کمزوری, یا لوگوں کی نظر میں وہ چیز بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ نشہ جو ہے وہ حرام ہے, جی بالکل, اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. نوید بھائی نے کہا کہ اگر پڑھا رہا ہے تو چلو کوئی نہیں. جی میں اس حوالے سے ایک فقہی مسئلہ بیان کرتا ہوں. دیکھیے مکتب اہل البیت کی نظر یہ ہے, رائے یہ ہے, میں اپنی رائے نہیں بتا رہا, مکتب کی رائے بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ امام جماعت اور امام جمعہ ان کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں. ہر فرد یہ فریضہ بجا نہیں لا سکتا, چونکہ جماعت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کے آگے کھڑے ہو کر اس مسند پر کھڑے ہونے کی جرات کر رہے ہیں جو نبی کریم کے مسند ہے, پاکیزہ ترین مسند ہے, تو اس کے لیے شرائط ہیں. اسی طرح سے نماز جماعت اور نماز جمعہ کی امامت میں بھی درجات کے اعتبار سے فرق ہے. چونکہ فرق ہے اس لیے جمعہ کے امام کی شرائط زیادہ سخت ہیں, جماعت کے امام کی شرائط نسبتاً کم ہیں. یہ جو جماعت کی شرائط ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ امام جماعت کو حلال زادہ ہونا چاہیے. اگر کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کا نسب جو ہے. میرا شہری صاحب آپ سے اسی بات میں ایک سوال ہے, یہ جو امامت پہ جاتے ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں لوگ؟ مطلب جو اس علاقے کا کوئی آدمی ہے یا کوئی ایک ہمارا سرٹن ادارہ ہے جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہاں پہ؟ پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں, اس کے بعد آپ کے اس جواب کی طرف آتا ہوں, ورنہ بات جو ہے مکس ہو جائے گی. جی, پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ, گناہ کبیرہ کا ارتکاب بالکل نہ کرتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اگر کرے تو ایک آدھ دفعہ کرے تو فوری طور پر وہ توبہ کرے, لیکن گناہ صغیرہ میں بھی اصرار نہ کرے, ہر روز وہ گناہ صغیرہ کرتا جا رہا ہو, یہ نہ کرے. بالکل. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ظلم نہ کرے, فاسق نہ ہو. فاسق ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں, بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی شہرت معاشرے کے اندر اچھی ہو. اگر کسی کی شہرت معاشرے کے اندر بری ہے تو اس کو آپ امام کے طور پر محراب میں کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا ان شرائط کے ساتھ آپ کو امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور امام کا انتخاب کرنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص فرض کریں چھپ کر شراب پیتا ہو, کسی کو نہ معلوم ہو, وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہو, پیتا ہوگا سر, پکڑا گیا ہوگا کہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں, اگر ایک بندہ کسی بھی نشے کا عادی ہو لیکن چھپ کر اس نے کیا, کسی کو نہیں معلوم, تو ہمیں چونکہ نہیں معلوم اس لیے ہم پر کوئی دلیل نہیں ہے, ہم اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے, اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ پتا ہو, علم شک نہیں, علم ہو کہ وہ شخص نشے کا عادی ہے یا نشہ کرتا ہے, تو نشہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اور اگر شک ہے تو شک کے لیے تو دلیل چاہیے نا, شک کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. فیصل بھائی بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں. جی وہ بات یہ مفتی صاحب ایک منٹ, کیونکہ پہلا موقف ان کا تھا نا, میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی گزارش یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے تو فقہی مسائل ہیں, اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم حرام کس کو کہتے ہیں, حرام کے لیے نصوص چاہیے, نص قطعی چاہیے. ہمارے پاس کیا نص قطعی ہے, کیا چرس وہ نشہ ہے جس سے عقل زائل ہوتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بیٹھ کے بات کریں تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ قرات تو اس میں ہے, مکروہ تو وہ ہے, اور اگر وہ اپنا منہ صاف کر کے اپنے آپ کو امامت کے لیے تیار کر کے آتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے. وہ نماز پڑھاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. اس لیے میں کسی چرسی کی نمائندگی نہیں کر رہا, نہ چرسیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں آنے والا تھا تھوڑی دیر کے بعد.
میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, ماہرین سے پوچھنا پڑے گا, آپ خود پوچھئے, آپ کے لوگوں سے روابط ہیں, کہ کیا یہ عقل کو زائل کرتی ہے. ہمارے یہاں تو لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حقہ پینا جائز ہے. جب حقے کے جواز کی بات ہوگی, جب اور چیزیں ہوں گی, سگریٹ بھی, چرس کہاں پی جاتی ہے؟ سگریٹ کے اندر ڈال کر پی جاتی ہے نا, یا کوئی الگ طریقہ ہوتا ہے اس کا. ہاں, تو جب سگریٹ میں ڈال کے پی جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی تمباکو کی ایک قسم ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سب کا جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میرے خیال میں اس بات کو بڑھا کر اس سے آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں ہمارے ہاں ائمہ اکرام پر الزامات بہت زیادہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ امام مسجد کے جو امام ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں, محلے کے 2-3 بندوں کو اگر کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, بچے کو نہیں پڑھایا, وقت پر اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا, وقت پر اذان نہ دے سکے, جی ان کے والد کا جنازہ نہ پڑھایا, بہت ساری چیزیں ہیں. جی تو لوگ فی سبیل اللہ بغض جو آج ہماری عوام کا ہے نا, وہ علماء اکرام کے ساتھ ہے. بہت ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اسی لیے میں پہلے تو علماء اکرام کو یہ مشورہ دوں گا کہ مسجد کو سہارا نہ بنائیں ذریعہ معاش کا. آپ اپنا بزنس کریں, کاروبار کریں. الحمدللہ ہم نے اپنے شہر کی سطح پر اس چیز کو چلایا ہوا بھی ہے. علماء اکرام جب خود کفیل ہوں گے تو کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا. وہ 10 نمازیں بھی نہیں پڑھائے گا تو لوگ خود پڑھائیں گے اور الزام لگانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بالفرض اگر یہ بات حقیقی ہے بھی تو یہ کوئی بندہ چرس پی کے نماز پڑھاتا ہے, یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے, یہ قابل مذمت بات ہے. تیسری چیز جو میں ساری باتوں سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں, چونکہ فقہی اعتبار سے سب نے روشنی ڈال دی تو مزید اس عنوان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سے ایک منٹ پروفیسر آپ کیجیے گا, ابھی آپ کی طرف نہیں آئے. میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو امام ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب کوئی خطیب کسی امام مسجد میں آئے اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے تو اس کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, اسے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیا پڑھا ہوا ہے, اس کی تعلیمی لیول کیا ہے, یہی تو سوال اس نے میرا حفظ تھا کہاں کیا. مفتی ٹھیک ہے صاحب, جی میں اسی یہی تو طرف سوال کر رہا ہوں. جی اس کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کرائیٹیریا کیوں نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی بھی ہماری مساجد پر کسی قسم کی کوئی سرپرستی نہیں کی, کوئی ہاتھ نہیں رکھا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بریلوی مکتبہ فکر ہے, دیوبندی مکتبہ فکر ہے, اہل حدیث مکتبہ فکر ہے, ان کے ہاں بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں. ہر مکتبہ فکر جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب کے پاس کروڑوں بچے ہیں, ہزاروں لاکھوں بچے ہیں. کبھی کسی گورنمنٹ نے کسی مدرسے کو جا کر ہراساں تو کیا ہوگا لیکن کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ کے ہاں کوئی تکلیف بھی ہے, آپ کے مدرسے کو کوئی پریشانی بھی ہے, کوئی ٹینشن بھی ہے. اگر گورنمنٹ سرپرستی نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے ہمارے ہاں کہ بعض علاقے پوش ایریا ہوتے ہیں, بعض وی آئی پی ایریا ہوتے ہیں, بعض ٹرپل وی آئی پی ایریا ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ایریا ہوتے ہیں کہ جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور پھر ان کا امام بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس نے چند دن کہیں لگائے ہوتے ہیں, وہ جا کر ان کا امام بھی ہوتا ہے, خطیب بھی ہوتا ہے. آپ اس سے ایسی توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن میری آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک کرائیٹیریا طے کریں کہ امام مسجد کے یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے, امام مسجد مکمل باشرہ ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات, امام مسجد حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے. بعد میں بریکٹ میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا تائید کے ساتھ. جی وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ عوام کو یہ پیغام دیں, خدا را مسجدوں کو اور مدرسوں کو حکومتی سرپرستی میں نہ لے کر جائیں. جی حکومت سے کبھی بھی توقع نہ رکھیں, حکومت سے کبھی بھی درخواست نہ کریں, چونکہ جب آپ کے دینی ادارے حکومتوں کے چندوں پر چلنے لگے تو پھر حکومتوں کے اشارے پر دین بھی بدلتے چلے جائیں گے. اپنی بات مکمل کر لوں. عوام کو آپ مد نظر رکھیں, عوام سے اپنا رشتہ درست رکھیں, عوام کے اندر دینداری پیدا کریں. اپنی بات مکمل کر لوں, اپنی بات مکمل کر لوں. آخری بات یہ ہے, جتنی مساجد کی انتظامیہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کا ماہانہ دودھ کا خرچ ہے کیا اس کے برابر بھی آپ کے امام کی تنخواہ ہے؟ اگر آپ اس کی مناسب تنخواہ دیں, وظیفہ دیں, آپ کا امام نہ چرس پیے گا نہ سگریٹ پیے گا. کیا بات ہے. سوال جو خاص طور سے آج آپ لوگوں نے پوچھے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ میرے جو علماء کرام ہیں ان سے اس کے جوابات حاصل کیے جائیں. آئیے چلتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف. جی ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. افطاری میں بھی کافی مزے کی باتیں ہوئیں اور کچھ چیزیں رہ گئیں, لیکن خیر ہے, کل بھی افطاری میں موقع ملے گا. آپ کے بہت سارے سوالات ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور میں کچھ سوال پڑھ رہا تھا, کچھ سوال پڑھ کے تو ہنسی بھی آتی ہے, لیکن
مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ میں پوچھوں کہ نہ پوچھوں, لیکن عجیب عجیب سے سوال آتے ہیں. نہیں پوچھیں, ضرور پوچھیں. عجیب عجیب سے. ہاں اچھا, سوال کوئی عجیب نہیں ہوتے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو نہیں جانتا اسے چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے. سوال کوئی بھی ہو, علماء کا کام ہے جواب دینا. بالکل. ایک فیملی سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا, اور مسئلہ یہ ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, جو صاحب ہیں وہ اہل تشیع ہیں, اور جو لڑکی ہے وہ سنیوں میں سے گئی ہیں, تو وہ تھوڑا سا گھر میں ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس پہ, افطار اور سحری پر. افطار اور سحری پہ یہ بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے گھر میں. اور ایشو نہیں ہے, ایشو بنایا جائے تو الگ بات ہے, ایشو نہیں ہے. اچھا کچھ عرض کروں؟ جی آپ بات جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ہمارے اس معاشرے کا حسن ہے کہ مختلف قومیتیں, مختلف رنگ, مختلف نسل اور مختلف افکار کے لوگ ایک چھت کے نیچے آرام سے رہتے بھی ہیں اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے بھی ہیں. بے شک. جہاں تک اس طرح کی فیملیز کا تعلق ہے جہاں پر شوہر اور بیوی دو مختلف فرقوں یا مسلکوں سے متعلق ہیں, وہاں پر بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں, لیکن اس کا رستہ جو ہے وہ فکری ہے, لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے, الجھن والا نہیں ہے. 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف اس کے ریزنز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں اہل تشیع میں عام طور پر جو اس میں ٹی وی کے اس پہ اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے کہ 10 منٹ دیر سے یا 10 منٹ پہلے, سحری 10 منٹ پہلے اور افطار 10 منٹ بعد, اس کی جو بنیاد ہے پیچھے وہ ہے صرف احتیاط, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہونے سے پہلے میں افطار کر جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہونے تک میں کھاتا رہوں. اس لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ کچھ دیر پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں سحری میں, اور افطار میں کچھ دیر بعد تک آپ اپنا افطار ڈیلے کر لیں, تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں افطار کا ٹائم ہو گیا ہے. اب یہ ایک نقطہ ہے. اب اس کا پیچھے جو فقہی مسئلہ ہے وہ میں عرض کروں کہ افطار میں ہمارے ہاں جو روایات آئی ہیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی, ان روایات میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد پہلے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد آ کر پھر افطار فرمایا کرتے تھے. یعنی افطار نبی کریم کی جو سیرت ہم تک پہنچی ہے اس میں اذان کے بعد ہے, نماز کے بعد ہے, اندھیرا چھانے کے بعد ہے, تو اس پر ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اب میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ کیا خود اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایات ہیں, تو وہ میں لکھ کے لایا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے امام مالک نے موطا میں اور امام شافعی نے اپنی مسند میں اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں یہ روایتیں نقل کی ہیں, جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات, دونوں خلفائے راشدین نماز کی اذان کے موقع پر پہلے جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور اس کے بعد اندھیرا چھانے کے بعد آ کر افطار کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے سلیقے کا مسئلہ ہے کہ آپ کس روش کو پسند کرتے ہیں. ہم تھوڑے سے زیادہ محتاط واقع ہوئے ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی سحری میں بھی ذرا احتیاط کرو اور افطار میں بھی ذرا احتیاط کرو. جو لوگ احتیاط نہ کرنا چاہیں ان کی مرضی. بالکل. آئیے ذرا یہ اس کا بالکل آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ہمارے اس فورم کا یہ حسن ہے کہ یہاں ماشاءاللہ چاروں مسالک کے علماء بڑی محبتوں کے رنگ میں اپنا اپنا معافی ضمیر اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. بالکل. جہاں تک روایات کا تعلق ہے, شہیدی صاحب اور ہم سارے جتنے بھی علماء کا طبقہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ متون کے اندر روایات کا ہونا اور ہوتا ہے, اور ان روایات کو سنت مطہرہ اور سنت اصحاب اور سنت آل اور اس کے بعد جو تلقی بالقبول کا درجہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونا اور ہوتا ہے. بہت ساری ایسی روایات خود ان کو بھی تسلیم ہے کہ اہل تشیع کے متون کے اندر ہیں. متون کہتے ہیں بیسکس, بنیادی جو کتب حدیث ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ساری
روایتوں پر عمل نہیں کر سکتے. ان میں کوئی متروک ہوتی ہیں, کوئی مرجو ہوتی ہیں, یعنی کوئی راجع ہوتی ہیں, کوئی مرجو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سند کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی اوثق ہوتی ہیں. لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا اپنا ما فی الضمیر ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت یعنی فقہ حنفیہ یا دیگر جو اہل سنت و جماعت کے طبقات ہیں, ہمارے ہاں صحاح کے اندر وہ روایات ہیں جن پر اجماع بھی ہے اور جن کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے, یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی ہیں, یعنی امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں اور احناف ہیں, یعنی چاروں جو مسالک کے علماء ہیں انہوں نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کون سی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نحن معشر الانبیاء, ہم نبیوں کا جو گروہ ہیں, ہم سحری میں تاخیر کرتے ہیں, یعنی آخر وقت میں ہم سحر کرتے ہیں, اور نعجل فطرنا, ہم اپنے افطار میں جلدی کرتے ہیں. اس کائنڈ کی یعنی اس معاملے کی اس کے قریب تقریباً 30 سے زیادہ روایات ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی نے سحری کو مؤخر کرنے اور افطاری کو جلدی کرنے کا حکم دیا. اب جلدی کب کریں, کس حد تک کریں؟ جلدی جس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ, قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے کہ آپ روزے کو ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات کے جزء اول تک, اور جزء اول کب شروع ہوتا ہے؟ غروب آفتاب, یعنی جب غروب آفتاب کا یقین ہو گیا اب اس کے بعد آپ افطاری کر لیں. تو جتنی بھی ایسی روایات جیسے کہ شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ جن میں یہ ہے کہ جی فلان جگہ پر ایسا ہوا کہ نماز پڑھ کے ہم نے افطار کی, یہ ایک جس کو کہتے ہیں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے, معمول نہیں ہے. اور عموماً جو سنت مطہرہ کی جو چیزیں ہیں, مثلا جس طرح اللہ کے نبی نے جہاد کے موقع پر, کئی اسفار کے موقع پر, کئی جگہ نماز میں بہت زیادہ جلدی کی, کئی جگہ سورہ کوثر تلاوت کی, اب یہ معمول رسول نہیں ہے. جواز کی حد تک تو ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھ کے کریں, لیکن معمول رسول کیا ہے کہ اللہ کے نبی اوسات مفصل یا اس طرح سے روایت جو ہے نا تلاوتیں کرتے. اب ہم نے معمول کس کو بنائے ہوئے رسول اللہ کے اس معمول کو جو ان کا معمول تھا, نہ کہ حادثاتی یا کسی ایک آدھ موقع پر کیے جانے والے عمل کو. لہٰذا بس میری بات کو میں ختم کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دو بڑے ایکسٹریم پہلو ہیں یہ. جی اب میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہونے یا نہ ہونے کا فتویٰ نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے تھوڑا سا وقت میں تاخیر کر دیتا ہے, کہیں اس نے سفر میں ہے یا کوئی اور وجہ ہے, کسی خاص پروگرام میں مشغول ہے یا کوئی اور ہے, 4 منٹ 5 منٹ تاخیر سے افطار کر رہا ہے, تو کوئی مرض, اس کے روزے پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے روزے کو کوئی صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اس کا روزہ ہی نہیں ہوا, ایسی کوئی بات نہیں. میں بات کو پلیز, بڑا عام مسئلہ ہے. اسی طرح لیکن انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ اگر احتیاط کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی احناف کے ساتھ ہماری اذان کے اوپر افطاری کر لے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اہل سنت ہے, وقت کا داخل ہونا شرط ہے, یعنی وقت داخل ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی اہل سنت 10 منٹ کے بعد کر لے, اگر کر لے تو اس کے روزے پہ فرق نہیں ہے. لیکن ہم نے جو معمول بنایا ہے وہ معمول رسول کو بنایا ہے. صحیح. اور انہوں نے احتیاط کی بات کی ہے کہ ہم تھوڑا تاخیر سے کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہمارے ہاں ضرور ہے کہ اگر جو نا وقت سے پہلے کوئی افطاری کر لے گا تو ظاہر ہے اس کا روزہ ہی خراب ہو جائے گا, لیکن ان کے یہاں وہ خراب نہیں ہوگا. نہیں, ہم اصل میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا چونکہ تھیوری کی طرف جاتے ہیں, اور جب ہم تھیوری کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہم مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ذات پاک نہیں ہے کہ جس پہ ہم کوئی اور بات سوچ بھی سکیں. ابو صاحب, آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, مفتی ابو محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تاخیر کرنے سے جو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ ایک پورا کمپلیٹ کر لوں. ہاں سوری, جان بوجھ کر ہمارے فقہ کے اندر موجود ہے کہ آپ جان بوجھ کر عمل رسول کے خلاف کیوں کر رہے ہیں بغیر کسی عذر کے. ایک تو ہے نا کہیں آپ تاخیر کسی وجہ سے مصروف ہیں, کوئی ہو گیا 9 بجے,
اپنا نو پرابلم. لیکن جان بوجھ کر آپ اول فضیلت کے وقت کو چھوڑ کر جب آپ جائیں گے تاخیر کی طرف تو یہ کراہیت ہے ہمارے فقہ حنفی کے مطابق. جی ابو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہیدی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا اور حنیف قریشی صاحب نے بھی اپنی بات رکھی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مسلم شریف کی مروی ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اسی طرح کی بے شمار احادیث سے مبارکہ موجود ہیں. یہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تم افطار میں جلدی کرو، اور دوسرا اس کا اصل ترجمہ کیا بنے گا کہ میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی وہ بھلائی پر قائم رہے گی، وہ بھلائی پر قائم رہے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بڑی سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کچھ چیزوں کا بتایا گیا. جس طرح 10 محرم الحرام کا روزہ زمانہ اسلام سے قبل بھی رکھا جا رہا تھا، حضور کو بتایا گیا جی یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک روزہ ساتھ اور شامل کر لو، یا 9 کا کر لو یا 11 کا کر لو، ان کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم تھوڑا جلدی کرو. جس طرح وقوع کی بات آئی، ایک وقوع کے موقع پر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امین شہیدی صاحب بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، مفتی صاحب بھی، آپ بھی رستے میں آتے ہوئے لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن معمول نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کا، نہ اہل بیت اعظام کا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب امین شہیدی صاحب نے ایک بات یہاں فرمائی، وہ یہ کہی کہ وقت داخل ہونے کے بعد صرف احتیاطی پہلو ہے. جب وقت داخل ہو چکا اور سارے لوگ کر رہے ہیں افطاری، تو میرے خیال میں اس مجلس کا خیال کرتے ہوئے اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو ان کو بھی افطاری اس مجلس کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ اپنا موقف ہے. میں آپ کی درست ہے، یہ جو آپ کا موقف ہے یہ درست ہے، لیکن میری بات شاید آپ نہیں سمجھے. میں نے یہ عرض کیا کہ وقت داخل ہونے کے بعد احتیاط ختم. میں اپنی بات مکمل کر لوں. یہ بات سمجھیں آپ. جی میں اپنی بات. وقت داخل ہو جائے تو پھر احتیاط ختم، لیکن وقت کے داخل ہونے کا یقین ہونا چاہیے. اب اس یقین میں اگر آپ تھوڑی دیر احتیاط کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب وقت داخل ہو چکا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ افطار کر لیں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو وقت اب ٹی وی پر لکھے ہوئے 2 وقت آ رہے ہیں، عوام تو کنفیوز ہو گئی، ایک فقہ حنفی کا آ رہا ہے اور ایک فقہ جعفری کا آ رہا ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ ہے اس سورج کے ڈوبنے کے وقت کی تعریف. ایک منٹ. غروب آفتاب کی تعریف میں جب اختلاف پیدا ہوگا 2 نقطۂ نظر سامنے آئیں گے. ایک نقطۂ نظر یہ کہے گا کہ سورج کی اس ٹکیا کو پوری طرح سے غائب ہونے کے بعد مغرب کی طرف اس کی شعاعیں ختم ہونی چاہیے. ایک یہ کہے کہ نہیں بھائی اگر ڈوب گیا سورج روشنی باقی بھی رہے تو افطار اس وقت کر لینی چاہیے. تو یہ تعریف کا فرق ہے. اس تعریف کے فرق کی وجہ سے 2 مکاتب فکر وجود میں آتے ہیں. اب جس کو جو تعریف قبول ہو اس کے مطابق وہ افطار کرے گا، بات ختم ہو گئی. بالکل وہ آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن اس میں یہ عرض کروں، اس میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ صحابہ اکرام سے کوئی اجماعی طور پر کوئی ایسی افطاری ثابت نہیں ہے جو نماز پڑھنے کے بعد ہو، مغرب کی نماز کے بعد ہو. نہ صحابہ اکرام سے کوئی ایسی اجتماعی افطاری ثابت ہے. انفرادی پہلو ہو سکتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ سفر میں ہے تو افطار کا انہوں نے حدیث. فیصل بھائی جی انفرادی عمل ہو سکتا ہے کہ سفر میں ہے، دیر ہو گئی، وقت داخل ہو گیا، نماز بھی پڑھ لی، کھانا بعد میں کھایا گیا، افطاری بعد میں کی گئی. لیکن یہ صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے. باقی وہ بھی کہہ گئے کہ اپنا وقت داخل ہو چکا تو اس کے بعد ان کا احتیاطی پہلو. میں نے صرف ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. حدیث کا حوالہ بھی اس لیے دیا ہے کہ یہ کوئی یعنی انہونی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کپل کو اور کنفیوز کر دیا. نہیں میرا خیال بات واضح ہو گئی ہے، کنفیوژن نہیں. میرا خیال ہے کنفیوژن دور ہو گئی ہے تھوڑا سا. میرے خیال سے اس پہ نہیں بالکل ختم ہو گئی ہے. ہماری کنفیوژن دور ختم ہو گئی کہ ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی 2-4 منٹ پہلے کر رہا ہے تو اس کے روزے پہ فرق نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس موقف اور باقی ہیں. کنفیوژن دیکھیے کیسے ختم ہو گئی. موقف اور باقی ہیں ہمارے پاس. کنفیوژن کیسے ختم ہو گئی. امین شہیدی صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ جب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں تو وقت داخل ہو گیا. ہاں جب وقت داخل ہو جائے. اچھا میں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں.
प्रोफेसर साहब कुछ एक बात करना चाह रहे थे और इत्तेफाक से ब्रेक आ गई, तो हम चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ। कुछ ऑब्वियसली जी सर, आप हाँ जी, बात थी बिस्मिल्लाह। आपकी रह गई थी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। देखिए, इमाम मस्जिद का एक मुकाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इमाम को कहा ना राजुल इमाम लिकौमी, एक कौम का इमाम था। फ़बासक़ इलल क़िबलति, उसने आपके से किबले की तरफ थूका। रसूल अकरम ने उसको इमाम से अलहदा कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहसुन और प्याज खाकर हम मस्जिद के करीब मत आओ। आम नमाजी लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में नहीं आ सकता, तो इमाम चरस और सिगरेट पीकर कैसे इमाम करवा सकता है? बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान मजीद में, रसूल हमने भेजा तुम्हारी तो युहल्लिलु लकुम तय्यिबात व युहर्रिमु अलैकुम खबाइस, तुम्हारे लिए तय्यिबात को हलाल करार देता, खबाइस को हराम करार देता। सिगरेट खबीस है, सिगरेट के पीने से इंसान की सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए हरमैन के उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि सिगरेट हराम है। आप देखते हैं सिगरेट से कैंसर पैदा होता है, सिगरेट खबीस है। और चर्स जो है, रसूल अकरम सुनन अबी दाऊद की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, कुल्लु मुस्किरिन व कुल्लु मुफ्तिरिन हरामुन, हर चीज़ जो इंसान को नशा देती है, इंसान को नशा देती है और इंसान के जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा करती है, काहिली पैदा करती है, यानी उसको पीने के बाद इंसान ऐसा झूलता फिरता है, ढीला पड़ जाता है, फरमाया वो हराम है। तो ये जो भी चीज़ नशा करती है और इंसान के अंदर कमज़ोरी पर, जैसे चरस है और इसके अलावा ये हीरोइन है, ये हीरोइन भी इसी तरह है। हीरोइन से अकल तो नहीं जाती, लेकिन इंसान के जिस्म को किस तरह करते, ढीला कर देते हैं। तो हर चीज़ जो इंसान के जिस्म में मुस्किर हो और मुफ्तिर वो हराम है। अब ये आम आदमी के लिए हराम है, इमाम की क्या हालत होगी? अगर इमाम को हमने इजाज़त दे दी को सिगरेट पीकर या चर्स पीकर इमामत करो, इसका मतलब ये मुआशरे में हमने लोगों को भरे कि सिगरेट पीना और सिगरेट बड़ा अजर का काम है, कल इमाम बन जाना। मैं यही बात जी, गुजारिश ये है कि सारे नवीद भाई के पीछे पड़ गए। या किसी ने इजाज़त नहीं दी कि चरसी नमाज पढ़ाए। हाँ, मैंने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि उसकी इमामत कराना मकरूह है। हराम ये स्ट्रीम है, आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। आपके पास नसे कती है तो आप पढ़ें, ख़बरे वाहिद से चीज़ हराम नहीं होती। और फिर सिगरेट को जिस तरह आपने यक जुम्बश कलम हराम करार दे दिया, तो गोया पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना हराम काम करते, आपके सामने करते हैं। अमर बिल मारूफ आप कहाँ करेंगे? देखिए, उसको मकरूह कहना सेहत के लिए, सिगरेट के इदारे ये लिखते हैं कि ये नुकसानदेह है, कैंसर का सबब है, सब कुछ हो सकता है। यूं तो हम ये जो चिकन खा रहे हैं, अभी अभी ये सहरी हम लोग ये कर रहे हैं, ये बोटी मैं कौम को दिखाना चाहता हूँ, माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब ये सेहत के लिए सख्त तरीन नुकसानदेह है, सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह ये है। तो यूनुस सिद्दीकी साहब, क्या आपने हराम खाया? मेरा ये सवाल है आपसे, मुझे ये जवाब दिया जाए आपकी जानिब से। माहिरीन इसको सिगरेट से ज्यादा ज़ेर आलूद करार दे चुके हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन, मतलब हार्मोनल इंजेक्शंस लगा के ये तो हलाल है, हलाल है। हलाल में जिस्म को ढीला कर देती है, हलाल में अगर आप जिस्म को ढीला कर देती है, कैंसर हलाल है। ये जो चिकन हम खा रहे हैं ये कैंसर का सबब है, सिगरेट इब्तिदाई तौर पर हराम है। किबला ये कैंसर का सबब है चिकन, ये वाले। ये आप माहिरीन से पूछिए, माहिरीन से पूछिए, बुलाइए कल माहिरीन को बुला लीजिए, किबला हलाल है या नहीं? क्या मुर्गी खिलाना हलाल है? मैं तो सिगरेट को भी बुनियादी तौर पर हलाल कह रहा हूँ, लेकिन उसमें हलाल की दलील क्या है? हलाल और हराम मुंह से बू आती है। आप इसी तरह नमाज में आ जाए तो नमाज जो लोग आज पास करा, अभी आपने बात की लहसुन और अदरक, ये जो चीजें हैं, ये जो खा के जाते हैं, प्याज वगैरह, क्या ये हलाल है या हराम है? मेरा आपसे सवाल है। जो हलाल चीज जो इस पर आप कैसे सिगरेट को कयास कर सकते हैं? बात सुनिए, ये चीज जो लहसुन और प्याज जो है हलाल होने के बावजूद
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने लहसुन खाया प्याज का फला यक़रबना मस्जिदना, हमारी मस्जिद में ना आए। यही तो हम कह रहे हैं कि सिगरेट पीकर जब हलाल चीज खा कर नहीं आ सकता, सिगरेट जिससे मुंह से बू आती है वो तो सिगरेट पीकर मस्जिद में ना आए, सब ये खामखा की बहस है। लेकिन इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए, सही बात करनी चाहिए, आप ऐसा ना करें। किबला खबरें वाहिद से हराम नहीं बनता। खबरें वाहिद अभी बात को हम खत्म कर मैं अगले सवाल पे जाने से पहले फैसल भाई। मैं शाह साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी अगर ये थोड़ा मौका दे दें। ये जो हम पहले बात कर रहे थे, जो इसको सबसे फाइनल कर ले आज सिगरेट के हवाले से मकरू है इन्होंने कहा। एक हम हर मकतबे फ़िक्र का उसके मकतबे फ़िक्र के हवाले से एहतराम करते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हज़रात के नज़दीक बकौल फतवा यूनुस सिद्दीकी साहब सिगरेट हराम है, लिहाजा कोई गैर मुक़ल्लिद जो भी पीता है वो हराम का मुर्तकिब होकर वो फासिक है। हमारे नज़दीक सिगरेट ज़्यादा से ज़्यादा कराहियत की सूरत है, हराम नहीं है। आप क्या जी? ऐसा ही है, लिहाजा ये मसला हमारा ख़त्म हो गया। यार आप लोग एक और मसला हल कर दें, मैं आगे बढ़ चाह रहा हूँ। शाह साहब, ये जो नए नए बच्चों की शादियाँ होती हैं, थोड़ी अगर हम आहंगी नहीं हो पा रही है तो उनको कोई ऐसी दुआएं बताएं कि वो नमाज के बाद उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहें। ये जो आजकल एक मुझे अभी परसों मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने बात बताई बच्चों के हवाले से, खैर वो जहेज़ के हवाले से थी, लेकिन मसला ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो ये बच्चों के जो दिल थोड़े ख़राब हो जाते हैं एक दूसरे से, ज़रा बाहमी आहंगी रहे। मैं इस पर रोशनी भी डालता हूँ। एक ज़रूर आपको कहूँगा, बरैल मुर्गी पे एक प्रोग्राम आप ज़रूर कीजिएगा, ये कैसे बनती है, ताकि हम कौम को इससे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये जो बच्चे होते हैं चूज़े, इनको इंजेक्शंस लगाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस, ठीक है। ये हार्मोन्स होते हैं जो उसको 3 हफ्ते में इतना बड़ा कर देते हैं जो वो 6 महीने में होती है। और बहुत बिल्कुल गैर फितरी तौर पे और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होती हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होती हैं कि वो डीएनए से, एक डीएनए से वो 10 मुर्गियां या जितनी उन्होंने बनानी है वो बना लेते हैं। क्लोनिंग जिसे कहते हैं। हमने खुद पोल्ट्री का काम किया है, हाँ, तो इसलिए एक तवील तजुर्बे से गुजरे हैं। तो पोल्ट्री में ये जो आप फीड देते हैं इन परिंदों को, यानी मुर्गियों को, ख़ुद उस फीड के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक तो उनकी ग्रोथ में बहुत तेज़ी आ जाती है और दूसरा खुद उनके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं मुर्गी के अंदर जो इंसान के लिए वाकई नुकसानदेह है, क्योंकि वो फीड में पहले से वो चीज़ें शामिल हैं। लिहाजा उससे इज्तनाब के लिए हर डॉक्टर कहता है। बिल्कुल 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 हकीकत है। हमें ये मैं तो वजीफा बता दूं, मुर्गी अगर वजीफा बता दूं, खाता हूँ। जी जी एक सेकंड मुख्तसर कर लीजिए। अमीन शहीदी साहब की और आपकी बात का मैं थोड़ा सा, शायद ये तहकीकात थोड़ा सा मुकम्मल नहीं है। फीड पाकिस्तान के अंदर 27 फैक्ट्रियां हैं जो फीड बनाती हैं और ये 27 से भी बल्कि ज़्यादा हैं। हालांकि ये बड़े ब्लैक मेलर भी हैं। हर कंपनी 3rd क्लास या लो क्लास फीड नहीं बनाती। फीड के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो फ़िश और मकई होती है, ठीक है जी। हमारे यहाँ केस हुआ, हमारी जो पोल्ट्री का सिस्टम है इस पर, पोल्ट्री के बिज़नेस पर केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे जो फीड हम देते हैं वो मंगवाई, उसको मंगवा कर पाकिस्तान की अपनी जो PCSIR लाहौर की बड़ी लेबॉर्ट्री है उसमें भी उसका चेकअप करवाया, आउट ऑफ कंट्री भी करवाया। उस फीड को आउट ऑफ कंट्री लेबॉर्ट्री ने भी दुरुस्त करार दिया कि ये इस फीड को खाने के बाद जो चिकन बनेगा, जो चिकन खाएगा वो कौम के लिए सेहतमंद होगा, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। भाई आप भिजवाएंगे तो हमें पता चलेगा आपकी मुर्गियां कैसी हैं। आप दावत करेंगे। अच्छा सवाल पर आ जाए फैसल भाई, फिर पता चलेगा ना भाई। हमें क्या पता कैसी मुर्गी है। सवाल आप जी बड़ा ठीक हो गया, हम आपको खिलाएंगे। नहीं देखिए, हम आपको आज भी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, चूंकि अगर हर कोई बेईमान हो गया होता तो अब तक क़यामत आ गई होती। मैं रिलेटेड हूँ, इस बिजनेस से रिलेटेड हूँ मैं। जी जी ठीक है जी, इसलिए मैं बहुत सारी इस मामले में नहीं, लेकिन फिर भी आप ये बात जानते हैं कि लोग किस हद तक
کس حد تک لوگ اس میں 2 نمبری کرتے ہیں. سر کراچی لوگ کا کر رہے ہیں, لیکن جس انداز سے اس کی بیماری بتائی جاتی ہے نا, جس طرح بھائی نوید عباسی صاحب نے بوٹی ادار کے بتائی, نہیں سر, استدلال سر، کیا پنجاب کا حضرات تفنن یہ بات عرض کر رہا پنجاب کی ہوں, جس خوراک ہے. انداز سے بیماری بتائی جاتی ہے, اگر اس طرح لوگ بیماری ہو تو روزانہ لوگ لاکھوں کی میں سر تعداد میں وظیفہ مرنا بتا شروع دوں ہو اگر آپ کی اجازت ہو. سر مجھ سے میری اجازت. جی جی ارشاد. یہ انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے, کیونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے. جی میں تو کہتا ہوں ایک پروگرام آپ کو طلاقوں پہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ایک تعلق عوام میں زیادہ رہتا ہے. تو یقین جانے ہر تیسرا چوتھا کیس یہ آ رہا ہے طلاق ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, یا پھر بہن بیٹی روٹ کے گھر بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ عوامی اس پہ ہمارے یہاں سارے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا اپنے محاسبے کروائے جاتے ہیں, مگر اس پہ بھی کوئی ڈبیٹ ہو میڈیا پر کہ بھائی یہ طلاق کثرت سے کیوں ہو رہی ہے. اور پہلے طلاق ایک عجوبہ ہوتی تھی, اب ہر دوسرا تیسرا مسئلہ طلاق کا یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, آج شام کو ہم نے پروگرام کیا عدم برداشت جو صبر ہے, یہ طلاق. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سر مرد عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے, عورت مرد کو ڈی گریڈ کرتی ہے, اور اس میں سب سے بڑی نحوست جو ہے موبائل فون کے استعمال کی. موبائل فون نے مرد توڑ دیں آپ, توڑ دیں اپنا بالکل. اچھا, مرد جو ہے وہ عورت کو ٹائم نہیں دے پا رہا, اور عورت جو ہے وہ مرد کو ٹائم نہیں, بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے. تو ایک بڑی وجہ کیا ہے سر کہ ایک دوسرے کو اگنور کرنا, وقت نہ دینا. اور اس معاشرے میں صحیح بات ہے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, ظلم ہے, اور زیادہ تر لڑکوں کی طرف سے زیادہ شکایت ہے مردوں کی طرف سے. عورتوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, سب کا نہیں, ایک تعداد ہے. عورت کو حقیر سمجھتے ہیں, عورت سے نفرت سمجھتے ہیں. ہم ابھی تک ہندو کلچر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے, جبکہ ہم نے کتنی پیاری بات کی کہ حضور نے اپنی شہزادی کو کیا عزت دی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی کی ہم چاہتے ہیں ہماری بہن بیٹی کی عزت ہو, لیکن بدقسمتی سے ہمارا دل پتھر ہو گیا کہ ہمارے نکاح میں جو بیٹی یا بہن آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے. بالکل یہ ہم سمجھنے سے کہا, یہ ایک اچھا انسان ہم نہیں بن پا رہے کردار میں. تو بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکچر دینا, اصل ہے پریکٹیکل, یعنی عمل کر کے دکھانا. تو میں کہوں گا سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے کہ اگر مرد بھی عورت بھی, حقوق زوجین پتہ نہیں, ہمارے عالمی ہیں, آپ پوچھیں. یعنی میں کہتا ہوں بلکہ حکومت کو چاہیے, ہمیں چاہیے نکاح سے پہلے حقوق زوجین مرد عورت کو کورس کرانا چاہیے کہ اسلام مرد کے کیا حقوق بتا رہا ہے اور عورت کے حقوق کیا ہے. حقوق زوجین آپ پوچھیں گے تو ایک عجیب کالج یونیورسٹی کے لڑکے بولتے ہیں یہ کیا ان سے حقوق زوجین آ گئے. تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے سر, حقیقت ہے. اس وقت آپ چلے جائیں کورٹوں میں, طلاق و کیس بھرے پڑے. تو اس کا ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, اصل تو اسباب ہے, ہمیں پہلے اس کو حل کرنا ہے. طلاق ہونے کا ہی ہے نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں اچھا گھر آباد ہو جائے, گھر آباد ہونے, نفرتوں کو اللہ نکال ہی دینا, نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہیں. جی واہ واہ, گھر آباد ہوں, کتنے محبتیں یعنی نفرتیں نہ ہوں. ایک تو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے سر, ہم چاند کے آخری دنوں میں ہمارے یہاں 3 نقش بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ میاں اور بیوی میں اس میں محبت کا ایک سلسلہ. اس کے علاوہ بہتر ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے, آیت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں, محبت پیدا کرنے کے لیے. میں نے دیکھا اکثر ہم نے بیٹیوں کو بہنوں کو بتایا, وہ پڑھتی ہیں تو ماشاءاللہ شوہر کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے. تو اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں, یعنی کہ محبت کے لیے. اس کو 100 بار پڑھ لیں, کثرت سے پڑھیں, اس کے ترجمہ مفہوم پر غور کریں, اور کوشش یہ ہے کہ درگزر جتنا کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ, غصہ پی جانے والے, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو وجہ کیا ہے عدم برداشت. تو اگر ہم محبتیں پیدا کر لیں اور درگزر کریں, انشاءاللہ رشتے بھی آباد ہوں گے, اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, انشاءاللہ کرم ہوگا. اور اگر ہماری بہنیں بیٹیاں بھی یوٹیوب فیس بک سے ذرا ٹائم نکال کر شوہر کو بچوں کو ٹائم دیں گی اور قرآن پڑھیں گی, خدا کی قسم گھر ہمارا جنتی گھرانہ بنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.